السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ تمام حضرات کا خیر کہ وہ قبرستان سے گزرتا اکثر سلام کر کے جاتا تھا، السلام علیکم یا اہل القبور۔ نام تھا اس کا عبد الغفور، سلام کرنے والا عبد الغفور۔ السلام علیکم یا اہل القبور ایک کو مذاق سوجی اور وہ بیٹھ گئے، چنانچہ پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے تو وہ آئے تو انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق کہا السلام علیکم یا اہل القبور، تو پیچھے جو چھپا بیٹھا تھا اس نے کہا وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور، وہ نہ دوبارہ گیا۔ اب ہو گیا سو ہو گیا، تو جب زندوں میں سلام ہوتا ہے تو جواب آنا چاہیے۔ ایک بات اور بتاؤں میں آپ سے، یہ میں بول دوں، جب میں بولنا شروع کروں گا خود بخود ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نہیں ابھی رہنا۔ ایک بات آپ مجھے بتاؤ، آج کل اے بچوں، اے میری طرف دیکھ، یہاں سے یا تو جا یا بیٹے ادب سے بیٹھ جا۔ اب کسی بھی طریقے سے کسی بھی حرکت کی نہیں جائے گی، خاموشی کے ساتھ بیٹھنا چاہو بیٹھ جاؤ، جانا ہے تو ابھی جاؤ، لیکن پھر نہیں۔ اور اب آپ بات نہیں کریں گے آپس میں، بھول جاؤ بات کرنا۔ تم نے تو عورتوں کو گھٹا دیا، 20 سال کی سزا ہوئی 2 عورتوں کو، جب وہ 20 سال بعد نکلی کہنے لگی چل باقی باتیں گھر جا کریں گے، یعنی 20 سال میں پوری نہیں ہوئی۔ والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ او کما قال علیہ السلام۔ اسی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات اس کی، اور اسی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات اس کی۔ ناموس محمد عربی پر ہم جان نچھاور کر دیں گے، ناموس محمد عربی پر ہم جان نچھاور کر دیں گے، انشاءاللہ گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات میں یوں بھی کہوں گا کہ اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، اور جب آ جائے پھر جم کے برس، اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے۔ آپ بوندوں کو دیکھ دیکھ کر گھبرا رہے ہو، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر تیز تیز بھی آ جائے جب بھی نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ، وعدہ کرو، ہے نا۔ اور یہ جو دروازوں میں کھڑے ہیں، اگر آپ حضرات بڑے ادب کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح تم اکڑو بیٹھے ہیں نا، جس طرح کھیتوں میں بیٹھ جاتے ہیں جا کے، یہ جو ذمہ داران حضرات نے، مدرسے والوں نے یہ جو قالین بچھائی ہے آپ کے لیے، آپ اس میں آ جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ مان جاؤں گے۔ یہ مسجد کی پہڑیاں بھی چھوڑ دیں گے، وہاں کا دروازہ بھی چھوڑ دیں گے، اور یہ کچھ جو نوجوان ان پردوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں پھاڑنے کے چکر میں، مجھے امید ہے یہ بھی انہیں چھوڑ کے آگے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اللہ کے نبی سے محبت ہے کہ نہیں بولو؟ ہیں تو نبی سے محبت والے آ جاؤ، چلو دیکھو دیکھیں انشاءاللہ کون کون ہلتا ہے اپنی جگہ سے، آؤ ماشاءاللہ، واہ جی واہ۔ یہ دیکھو بات ہوئی، اللہ کے نبی کا جب نام آتا ہے تو آدمی ہلتا ضرور ہے، تو آپ بھی ذرا ہل جاؤ۔ اچھا، آپ کو میں الگ سے دعوت دوں یا آپ ایسے ہی آ جائیں گے؟ جلسے میں شریک ہو آپ تو جلسہ ایسے دیکھ رہے جس طرح سپا والوں کا جلسہ کانگریس والے دیکھتے ہیں، ہو کیا رہا ہے یہاں؟ اندر آ جا اللہ کے بندے۔ اچھا، وہاں کہاں جگہ ہے؟ یہ مولانا نے یہاں پیڑ کے لیے لگائی ہوگی، وہیں گھس رہے ہیں۔ ارے جگہ دو بھائی، ذرا مل کے بیٹھو، ہو جاؤ تھوڑا آگے آگے، بس اب تو جلسہ ختم ہی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آ جاؤ، ٹینشن نہ لو، میں تم سے کچھ نہیں چھیننے کا، آج بے فکر رہو، لیکن آگے ہو جاؤ۔ ہاں آ جاؤ ماشاءاللہ۔ او درخت کے سائے پہ سونے والے، او میرے بیٹا چھوڑ دے اس پیڑ کو، یہ بامشکل تیار ہوتے ہیں، تیرے وزن سے ٹوٹ نہ جائے یوں۔ اچھا بیٹھ گئے، 1 منٹ بچے خاموش رہیں گے،
بیٹھ گئے نا سب کے سب؟ کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہو ذرا آپ بھی بیٹھ جاؤ، آگے آ کے بیٹھ جاؤ جسے جگہ جگہ مل رہی ہے ماشاءاللہ۔ اور بھی کوئی ہے؟ یہ جو پہڑیوں والے ہیں، اگر یہ میری بات مانیں گے اللہ تمہاری مراد پوری کرے گا۔ ہاں مار لو پلتھا ہی آ گئے، کوئی بات نہیں۔ دیکھو ایک بات میں آپ سے بتاؤں، کشتی جو ہے نا میدان کی ہوتی ہے، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تم پہلے اتنی دور دور بیٹھے تو یہاں کشتی کہاں سے ہوگی؟ ہاں بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ۔ اللہ جی انہوں نے تیرے نام کی بات رکھی تو ان کی بات رکھ لی ہے، اللہ تمہیں نبی کی شفاعت نصیب فرمائے گا۔ میں آپ سے بتاؤں ایک بات کہ ابھی میں نے پوچھا، یہ جو ادھر ادھر بیٹھے حافظ گلفام جیسے لوگ اگر آپ ہی بولیں گے تو پھر چپ کون رہے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں کچھ بولنا شروع کرتا ہوں، اسٹیج سے کوئی بولے، سامنے سے کوئی بولے، ادھر سے کوئی بولے، بس پھر مجھ سے نہیں بولا جاتا، میں پھر خاموش ہو جاتا ہوں، لوگوں ہی کی سنتا ہوں۔ اس وجہ سے جب تک میں بولنا ہوں تب تک تم ہو کے سن لو، جہاں بولنے کا موقع میں تمہیں خود بلوا دوں گا۔ تھوڑی دیر خاموشی کا ماحول بناؤ اور بتاؤ کہ آپ حضرات کلیئر کی اس سرزمین پہ موجود ہو کہ جہاں پر اللہ کے نیک ولی اور نہ جانے کتنے کابرین بزرگان دین پیدا ہوئے، اللہ کی عبادت کی، اور آپ حضرات ان کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جمع ہوئے۔ باری تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک بات بتاؤں میں آپ سے، جسے اللہ بٹھاتا ہے وہ بیٹھتا ہے، جسے اللہ بٹھاتا ہے وہ بیٹھتا ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے کہ جو جلسے کو دیکھنے آئے ہوں گے کہ شمس العلوم کا جلسہ ہو کیسا رہا ہے، لیکن آپ دیکھنے والے نہیں ہو، آپ نبی کے عشق میں ڈوب کے سننے والے ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو آس پاس آ کر علاقوں میں اب آ رہے، دیکھیں بیڑے پکا رہے ہوں گے، آرادھے سوچے چل بس آ جاؤ، اب تو آ جاؤ، آگے آ جاؤ، میرے بچوں آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، سام دیکھ بھی پھسر گئی ہے، کوئی بات نہیں، اب جہاں بیٹھ گیا نا اٹھنے دے دینا ہے، نہیں یاد رکھیے بات، اس لیے کہہ رہا پہلی سیٹ ہو کے بیٹھ جا۔ اللہ جسے بلاتا ہے، تھوڑی اس کی آواز بڑھائی جائے، اللہ جسے بلاتا ہے وہ اللہ کے گھر کو آتا ہے۔ حج کو جائے گا، اللہ بلائے گا تو جائے گا، نماز پڑھے گا، اللہ اسے توفیق دے گا۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اور وہ یوں سوچے کہ شاید تجھے ٹائم نہیں ملا جو تو نماز پڑھنے نہیں آیا، نہیں، اسے چاہیے وہ یہ سوچے کہ آخر تجھ سے غلطی کون سی ہو رہی ہے کہ جو اللہ نے تجھے اپنے گھر کی سیڑھیوں پہ چڑھنا بھی نصیب نہیں کیا۔ ایک صاحب نے مچھلی خریدی، مچھلی بہت بڑی تھی، اس نے مچھلی خرید کر مزدور کو بلایا، اس لیے کہ مالدار تھا، اور اس کے بعد میں اس نے مزدور کو کہا یہ میری مچھلی ہے، بڑی ہے، پیدل کا سفر تھا، یہ جو سادھن اب ہے کچھ نہیں تھا، اس نے کہا یہ میری مچھلی لے کے میرے گھر چل، میرا گھر دور ہے، کئی میل دور ہے، اگر تو میری مچھلی میرے گھر پہنچا دے گا میں تجھے اس کی اجرت دوں گا، تجھے اس کی مزدوری دوں گا۔ مالک بھی چل دیا، مزدور نے کہا میری شرط ہے، فرمایا کیا؟ کہا راستے میں نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھوں گا۔ اچھا نمازوں کوئی منع کرتا ہے؟ آپ بچے چپ رہیں گے، کوئی مت بولنا، بڑے بہت ہے بولنے کے لیے میرے ساتھ۔ نمازوں کوئی منع کرتا ہے؟ نہیں، زبان سے بولنا کرتا ہے، ہم کرتے ہیں۔ میرے کپڑے خراب ہیں، میرے کپڑوں پیشاب کی چھینٹیں آ گئی، ابھی میں نہایا نہیں ہوں، چل بھائی مسجد میں آجا نماز پڑھ لے، نا جی نا ابھی میں صحیح نہیں ہوں۔ اچھا وہ تو جماعت کا امیر تھا، قافلے کا امیر تھا، یا کوئی بھی تھا، اس نے کہا چل بھائی آجا نماز پڑھ لے، اسے تو نے کہہ دیا جا جا ابھی میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن اگر موت کا فرشتہ آ جائے اور کہے چل میری ساتھ، تو اسے بھی یوں ہی کہے گا، اور اسے کہتا رہی اس پہ جا کیا رہا، وہ تو تجھے یوں کھینچے گا، روح کو پکڑا گا اور کھینچ کے اس ہوا کو ساتھ لے کر جائے گا۔ اب بتا اس حال میں تو مرے کہ تیرا جسم ناپاک ہو، تیرے کپڑے ناپاک ہو، جس کا اللہ پاک، جس کا رسول پاک، جس کا مقدس قرآن پاک، جس کا مذہب اسلام پاک، اور وہ خود کو کہتا میں ناپاک، بات چلے گی؟
نہیں نا، نہیں چل سکتی نا. اللہ بھی پاک، رسول اللہ بھی پاک، مسلمان بھی پاک اور مذہب اسلام بھی پاک. چنانچہ اس نے کہا میں نماز پڑھوں گا. کہا ٹھیک ہے بھائی جا پڑھ لیے. مالک بھی چل دیا، مزدور بھی چل دیا. چلتے 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 ظہر کا وقت ہوا. اللہ کا منادی پکارا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ بڑا ہے، اللہ کی طرف آؤ، اللہ بلا رہا ہے. اس نے کہا دیکھو جی بس میں آگے نہیں جاؤں گا، اب یہی ٹھہر جاؤ. اب میں مسجد میں جاؤں گا، نماز پڑھوں گا اور اس کے بعد آگے کا سفر طے کروں گا. میں نے آپ سے طے بھی کیا تھا. کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے، قبول ہے، کر لے. چنانچہ مزدور جب مسجد میں جانے لگا، مالک کو اس نے کہا کہ آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی بیٹھ جاؤ. مسلمان آپ بھی ہو، کلمہ آپ نے بھی پڑھا، اللہ کو آپ بھی مانتے ہو، رسول اللہ کے نام کو آپ بھی پہچانتے ہو، نبی کو نبی آپ بھی تسلیم کرتے ہو، آ جاؤ آپ بھی آ جاؤ. اس نے کہا نا ایک کام کر تو پڑھ، میں بعد میں پڑھوں گا. کہا نہیں ابھی پڑھ لے، اللہ محافظ اس مچھلی کا. فرمایا نا تو پڑھ لے. چنانچہ مزدور گیا، نماز پڑھنی شروع کری، نماز پڑھتا رہا. لوگ نکل کے آ گئے 10 منٹ میں 15 منٹ میں، لیکن مزدور نہیں آیا. جب کئی منٹ اوپر ہو گئی، مالک بے چین ہو گیا، مالک پریشان ہو گیا اور اس نے یوں کہا مسجد کے اندر منہ کر کے، او میرے بھائی سارے آ گئے تو کیوں نہیں آیا؟ منہ اندر کیا اور کہا سارے آ گئے تو کیوں نہیں آیا؟ تجھے کس نے پکڑ لیا؟ تجھے کون نہیں آنے دیتا؟ تجھے کس نے روک لیا؟ تجھے مسجد سے باہر جانے کون نہیں دے رہا ہے؟ وہ مزدور تھا، جذبات میں آ کے بول اٹھا اور اس نے یوں کہا، او اللہ کے بندے جو تجھے مسجد میں آنے نہیں دیتا، وہ اللہ مجھے مسجد سے باہر جانے نہیں دیتا. میں نے نماز پڑھی، سجدہ کیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگی. میرے دل میں خیال آیا جب تو نے نماز پڑھ لی، جب تو خدا کے سامنے جھک گیا، اب کیوں نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر دے. جو تجھے اندر آنے نہیں دے رہا ہے وہ مجھے باہر جانے، ارے بولو وہی مجھے باہر جانا. اللہ بلاتا ہے، نبی سے عشق اللہ کراتا ہے. بولو نبی سے عشق. اور جو کرتا ہے نا، حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ اس سے بڑا خوش بھی ہوتا ہے. لیکن آج عشق ہے زبانی، یہ زبان ہے، میں نبی سے محبت کرتا لیکن لباس نہیں، چہرہ نہیں، آنکھ نہیں، چلنا نہیں، پھرنا نہیں، اٹھنا نہیں، بیٹھنا نہیں. اور یاد رکھو اگر زبان سے محبت کرتے رہے انعام بھی زبانی ملے گا. آپ نے دیکھا نہیں وہ لیلا کا مجنو پھرتا تھا پاگلوں کی طرح، اس کے لیے اس نے کھانا چالو کرا دیا لیلا نے، لیکن اس مجنو کے ساتھ کئی حضرات آتے اور کھانا کھا کے چلے جاتے، اچھے خاصے مست انڈے ہو گئے پل پل کے. لیلا نے کہا یہ تو مجنو ایک ہے، یہ ہو کہیں کیوں رہے؟ اتنے سارے کہاں سے آ گئے؟ آج ان کا امتحان لینا چاہیے، تیرا اصلی مجنو ان میں ہے کون سا؟ لیلا نے کہا اپنی خادمہ کو کہ آج ان کے پاس جا اور جا کر ان سے کہیے آج دودھ کا گلاس نہیں آیا، بڑھیا بڑھیا پکوان نہیں آئے، آج تو تیری لیلا نے تیرے جسم کا ٹکڑا مانگا ہے وہ دے دے. اب وہ جو خادمہ تشتری میں چاقو رکھ کر اور اوپر سے رومال ڈھک کر جس وقت وہ چلی، مجنو وہاں کھڑے تھے، دیکھ کے منہ سے پانی آ گیا، بھئی مال تو کچھ آج کھرا. اور دور سے کہنے لگا لیلا 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 لیلا، تاکہ مجھے زیادہ ملے، مجھے زیادہ ملے، مجھے زیادہ ملے. لیکن وہ لیلا کی خادمہ جب پہلے مجنو کے پاس گئی اور جا کر کہا او لیلا کے مجنو، آج تیری لیلا نے تیری لیے دودھ کا گلاس نہیں بھیجا، آج تیری لیلا نے تجھ سے گوشت کا ایک ٹکڑا مانگا وہ دے دے. بس سنتے گلے کا تھوک سوکھ گیا، کہنے لگا نا 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 میں نہیں ہوں آئے. دوسرے کے پاس کو گئی، اس نے کہا نا 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 میں بھی نہیں ہوں وہ ہے. وہ ہر ایک کو پاس کو جاتی رہی اور وہ دوسرے کو ٹالتا رہا. یہ ہوتے ہیں زبانی. سنو نبی کی محبت کی بات بتا رہا ہوں، یہ ہوتے ہیں
ارے منہ کھول لو، یہ تھوڑی جی بلال اللہ کی محبت میں، یہ ہوتے ہیں زبانی محبت کرنے والے۔ لیکن یہ لیلا کی خادمہ جب اصلی مجنو کے پاس پہنچی اور اس نے کہا کہ او لیلا کے مجنو، آج تیری لیلا نے دودھ کا گلاس نہیں بھیجا، کھانے کا ساز و سامان نہیں بھیجا، آج تیری لیلا کو تیرے گوشت کا پارچہ چاہیے، چنانچہ وہ دے دے۔ فرمایا کون سا، کہاں کا، کیسا؟ کہا یہ نہیں بتایا، کہ معلوم کر کے آؤ۔ لیل خادمہ جانے لگی، تھوڑی دور گئی تھی، پھر آواز دیلی لوٹ آؤ، تم جاؤں گی میری لیلا سے معلوم کروں گی، پھر آؤں گی، اس کے حکم کو پورا کرنے میں دیر ہو جائے گی، اور میری لیلا کی خادمہ آ اور میرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا لے جا، اور جا کے کہیے تیرے مجنوں کا یہ حقیر سا تحفہ ہے، جون سا پسند آئے رکھ لے، باقی واپس کر دے۔ یہ ہوتی ہے زبانی۔ کیا ہوتی ہے؟ زبانی۔ لیکن ایک بات میں آپ سے بتاؤں، زبانی محبت کرنے والے کو زبانی نام ملتا ہے۔ ایک نواب کی بارگاہ میں ایک شاعر آیا، شاعر کو تم جانو کہ نہیں جانتے؟ او میرے باپ چپ ہو جا، نالائق، تو بات نہیں سمجھا؟ تجھے پتا ہے میں نے شروع میں کہا میرا ذہن ادھر ادھر جاتا ہے، نہ بول، تجھے اٹھ کے جانا چلا جا۔ ایک نواب کی بارگاہ میں ایک شعر پہنچا شاعر، اور کہنے لگا اس کی شان میں قصیدہ کا، حضور آپ ایسے ہو ویسے ہو، ڈبل پیسے ہو، لامیاں کے بھینسے ہو، پتہ نہیں کیا کہہ ڈالا۔ نواب نے کہا واہ 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 واہ، ہم بڑے خوش ہوئے۔ چنانچہ نواب نے کہا ایک کام کریے، 3 دن کے بعد آ جائیے، ہم تجھے 3000 روپے انعام کے دیں گے۔ اب وہ پھلانا سمایا، وہ گھر گیا، 1000 ادھار لیے، مٹھائی بانٹی، دوستوں کو بتایا نواب کو میرا قصیدہ اتنا پسند آیا کہ 3000 دینے کا وعدہ کیا ہے، اور 1000 ادھار لے کے مٹھائی یوں بانٹ دی تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے تو کتنا مقبول ہو گیا۔ تیسرے دن پہنچ گیا، حضور آداب عرض ہے۔ نواب یوں بیٹھا تھا، اس نے نظر نہ اٹھائی، کہا نواب صاحب آداب عرض ہے۔ نواب صاحب نے دیکھا بھی نہیں، فرمایا حضور ہاں میں وہی شاعر ہوں جس نے 3 دن پہلے آپ کی شان میں ایک قصیدہ کہا تھا اور آپ نے 3000 روپے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ فرمایا اچھا تو وہی احمق ہے، تو مجھے اس دن لفظوں سے خوش کر کے گیا، میں نے تجھے وعدے سے خوش کر دیا، چل بھاگ۔ اب آرام الٹ گئے۔ لیکن مسلمانوں، یہ لیلا مجنو کے قصے ہیں، یہ بادشاہوں کی کہانیاں ہیں۔ پوری رات سناتا رہوں گا، سارا مجمع خاموش ہو کے سنتا رہے گا، اس لیے کہ ان کی کہانیوں کو پڑھا ہے، ان کے منظر ناموں سے گزرے ہو۔ ارے اگر نہیں دیکھا تو نبی کے دیوانوں کو نہیں دیکھا، اگر نہیں دیکھا تو نبی کے مستانوں کو نہیں دیکھا، اگر نہیں دیکھا تو نبی سے پیار کرنے والوں کو نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم میرے نبی کے دیوانوں کا، پروانوں کا حال تو یہ تھا۔ ایک میرے نبی کا دیوانہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول میں اندھا ہوں، بینا ہونے آیا ہوں، آقا دیکھنے سے محروم ہوں، دیکھنے کی قوت مانگنے آیا ہوں، اللہ کے رسول اندھیاروں میں بھٹک رہا ہوں، اجالوں کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ فرمایا اچھا۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھنے تھے کہ عرش اعظم سے نور کی کرنے گری، اور ابھی تک جو اندھا تھا وہ بینا ہو گیا، ابھی تک جو اندھیاروں میں بھٹک رہا تھا اجالوں میں آ گیا۔ اس نے اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھا، ایک بار نہیں کئی بار دیکھا، بار بار دیکھا، اور دیکھتا رہا۔ کبھی نبی کی آنکھوں کو دیکھا، کبھی نبی کے رخسار کو دیکھا، کبھی نبی کے زلفوں کو دیکھا، کبھی نبی کے کانوں کو دیکھا، کبھی نبی کے ہاتھوں کو دیکھا، کبھی جسم اطہر کو دیکھا، کبھی آگے سے دیکھا، پیچھے سے دیکھا، بار بار دیکھتا رہا، اور دیکھتے 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 اس کا من بھر گیا، نہ ادھر دیکھتا، نہ ادھر دیکھتا، نہ اسے دیکھتا، نہ اسے دیکھتا، اور دیکھتا ہے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا ہے اور بہت دیر کے بعد دیکھنے کے بعد یوں کہا اللہ کے رسول ایک تمنا اور ہے آقا، ایک آرزو اور ہے آقا۔ فرمایا کون سی آرزو ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول اب ابو جالوں میں آ گیا، واپس اندھیروں میں لوٹنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے نبی دیکھنے لگا ہوں، پھر سے اندھا ہونا چاہتا ہوں، اے اللہ کے رسول بینا ہو گیا، واپس نہ بینا ہی چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو دیکھنے کی بات کر رہا تھا، اتنی جلدی آنکھوں کی روشنی سے بیزار ہو گیا؟ ابھی تو دیکھنے کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ آقا کا مجنو کہتا ہے آقا آنکھوں میں نور مانگا تھا، آپ کو دیکھ سکوں آقا، آنکھوں کی روشنی مانگی تھی، آپ کا دیدار کر سکوں آقا۔ جب آپ کا نقشہ میرے دل میں اتر گیا، آپ کی تصویر میری آنکھوں میں سما گئی، اے اللہ کے نبی اب آپ کے علاوہ کسی اور کا دیدار کرنا نہیں چاہتا، اس لیے آنکھوں کی روشنی بھی نہیں چاہتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت قاری مہتاب عالم صاحب مدارس اسلامیہ، حضرت مولانا پروش علی صاحب مدرسہ شمس العلوم، نعرہ تکبیر۔ ایک اللہ کے رسول کا دیوانہ کھیتوں پر کام کر رہا ہے، کسی دوسرے صحابی نے جا کر کہا او میرے پیارے تو کھیتوں کو کام کر رہا ہے، تو فصلوں کی آبیاری کر رہا ہے، تو اپنے کھیتوں میں پانی دے رہا ہے، آج تو عالم اسلام کی آبیاری کرنے والا رخصت ہو گیا، آج تو فاطمہ الزہرا کا سایہ اٹھ گیا، آج تو ملت اسلامیہ برباد ہو گئی، آج تو حسن حسین کے نانا دنیا سے پردہ فرما گئے، آج تو حضرت اماں عائشہ کے شور دنیا سے چلے گئے، اور تو اپنے کھیتوں پر کام کر رہا ہے۔ اس صحابی نے یوں سنا، نہ کپڑوں کو پھاڑا، نہ وہ چیخا نہ چلایا، نہ مدینے کی طرف کو بھاگا، باہر نکلا، اپنی انگلیوں کو آنکھوں میں دے کے باہر نکال کر ہتھیلی پر رکھ کر یوں کہا او میری آنکھوں میں تم سے پیار کرتا تھا، اس لیے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ او میری آنکھوں میں تم سے پیار کرتا تھا، اس لیے کہ تم رسول اللہ کو دیکھتی تھی، او میری آنکھوں میں تم سے محبت کرتا تھا، اس لیے کہ تم فاطمہ کے ابا کو دیکھتی تھی، او میری آنکھوں میں تم سے پیار کرتا تھا، اس لیے تم حضرت حسن حسین کے نانا کا دیدار کرتی تھی، او میری آنکھوں میں تم سے پیار کرتا تھا، اس لیے کہ تم آقا کا دیدار کرتی تھی، آج تم نے آقا کا دیدار کرنا چھوڑ دیا تو جاؤ میں نے تم سے پیار کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے نبی کریم صلی اللہ۔ ایک گدھا تھا، اس کا نام یافور تھا، جب اللہ کے رسول نے پردہ فرما لیا، نہ کھایا نہ پیا، ادھر ادھر گھومتا رہا، حتیٰ کہ ایک کنویں میں گر گیا، مر گیا۔ جب نبی نہیں رہا تو رہ کے کیا کرے گا؟ ایک اونٹ تھا، آقا کا بڑا دیوانہ تھا، خدا کی قسم جب اللہ کے رسول نے پردہ فرما لیا، ایک جگہ بیٹھا بیٹھا روتا رہا حتیٰ کہ مر گیا۔ جب میرا محبوب نہیں رہا تو رہ کے کیا کرے گا؟ ایک صحابی تو دیوانے ہو گئے اور مسجد نبوی کے بیچ میں جا کے کھڑے ہو گئے، تلوار میان سے باہر نکالی اور یوں کا کون کہتا ہے کہ اللہ کے رسول چلے گئے، جو کہہ دے گا اس کی گردن کو تلوار سے قلم کر دوں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ اچھا محبت کیوں نہ ہو؟ چلو بات ختم کرو، تم کبھی اوپر دیکھتے ہو، کبھی نیچے دیکھتے ہو، کبھی مجھے دیکھتے ہو، کبھی انہیں دیکھتے ہو۔ میں یوں کہہ رہا ہوں میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں پکڑ کے تمہیں رکھوں گا۔ ابھی بارش چاہ کتنی آ جائے کوئی بات نہیں، میں بھیگ جاؤں گا، تر ہو جاؤں گا، لیکن میں اٹھوں گا نہیں، نہ تمہیں اٹھنے دوں گا انشاءاللہ۔ جب اچھا تم چاہ رہے گا اٹھ جاؤں میں، ایسے نہیں زبان سے بولو اٹھ جاؤں۔ اچھا جو مجھے اٹھانا چاہ رہا تھا ہاتھ کھڑا کریو۔ اچھا کوئی نہیں اٹھانا چاہ رہا۔ اچھا جو مجھے بٹھانا چاہ رہے
اچھا سارے کے سارے، یعنی تم مجھے لڑنے بھی نہیں دو گے، الیکشن بٹھاؤں گے؟ اچھا اللہ قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ، ارے بول جاؤ، چلو بات ختم ہی کر دوں، کوئی بات نہیں، صلی اللہ۔ ایک شعر کیا خوب کہتا نبی کی محبت میں، وہ یوں کہتا ہے، دیکھو محبت رسول کیا ہے، میں کیا کروں گا لقب لے کے بادشاہی کے، میں کیا کروں گا لقب لے کے بادشاہی کے، مجھے تو صرف نبی کا غلام لکھ دینا، مجھے تو صرف نبی کا غلام لکھ دینا، اور بسد خلوص بسد احترام لکھ دینا، بسد خلوص بسد احترام لکھ دینا، میرے کفن پہ محمد کا نام ماشاءاللہ بہت خوب۔ کفن بولو پہ محمد، جہاں جہاں میرے آقا کا نام لکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں جہاں میرے آقا کا نام لکھا ہو، وہیں وہیں پہ درود و سلام لکھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھک گئے؟ میں ایک بات ایک شعر اور پڑھتا ہوں میں، نبی کی محبت میں جب بات آتی ہے نا تو میرا بھی دل کرتا ہے دو بات کہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی جو پوچھے ہے کس کا مقام بعد خدا، کوئی جو پوچھے ہے کس کا مقام بعد خدا، قلم اٹھا کے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں گیا مولانا؟ اچھا ماشاءاللہ، یہ مولانا دانش صاحب بیٹھے مقرب پور سے، کہہ رہے کہ میں بیٹھا رہوں گا جب تک محمد مہتاب کی تقریر نہ ہو جاوے۔ ماشاءاللہ عوام تو ابزار میں تو محسوس یہ کرتا ہوں کہ مجھے صرف عوامی زیادہ تر محبت کے ساتھ سن لیتی ہے، لیکن ماشاءاللہ کچھ لوگوں میں ہمارے مولویوں کے اندر بھی بہت محبت کرنے والے حضرات ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ مقرب پور شمس العلوم وہاں بھی اسی نام کا مدرسہ ہے، اس کے ناظم تعلیمات ہے، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ رفیق گرامی وہاں کی شاہی مسجد کے پیش امام قاری محمد دلشاد بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات میں آپ سے بتاؤں، سنو میری بات کو، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں، جب نبی سے محبت ہوتی ہے نا، توجہ ہے، جب نبی سے محبت ہوتی ہے نا تو سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل ہوتا ہے۔ آج محبت میں نے کیا کہا زبان سے، محبت جب ہوتی ہے، حضرات صحابہ اکرام اللہ کے نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے عمل کرتے تھے۔ آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، اٹھ جاؤ، اٹھ گئے، چلو، چل دیے، گھر چھوڑ دو، چھوڑ دیے، کھیتیاں چھوڑ دو، چھوڑ دی، بچے یتیم ہو گئے، چلے گئے، بیویاں بیوہ ہو گئی، چھوڑ دیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ لبیک کہنے والے صحابہ تھے، اس لیے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں چمکا دیا۔ ایک بات میں آپ سے بتاؤں، یہ دین ہم تک یوں ہی نہیں آیا، رسول اللہ سے محبت کرنے والے صحابہ وہ تھے، اگر اللہ کے نبی کہیں سے گزر جاتے اور اس کے بعد میں محمد رسول اللہ کے صحابہ گزرتے، پہچان لیتے تھے اللہ کے نبی یہاں سے گزرے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی کے پسینے کی بوند جس گلی میں گر جاتی تھی وہ گلی خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی۔ محبت کیوں نہ ہو، محبت کیوں نہ ہو،
میں نے آپ کو ایک بات پہلے بھی بتائی تھی، چلو میں آپ کو اب بھی بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی سے محبت کے تعلق سے شاید اللہ تعالیٰ میرے آپ کے دل میں ڈالے۔ مجھ سے فرمائش کی تھی کہ اس بات کو آپ بیان کرنا، مختصر لفظوں میں بتا دیتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ کا ایک دیوانہ کالا اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہنے لگا میرا نکاح کرنے کو جی چاہ رہا۔ فرمایا کر لے۔ کہا میری صورت غربت، میرے ہونٹ موٹے، آنکھیں چھوٹی، کون اپنی بیٹی دے دے گا؟ کہا نہ بتا کون ہے یہاں کی اچھی بچی خوبصورت؟ کسی نے کہا اللہ کے رسول عبداللہ بن مسعود کی ہے، لوتی ہے، خوبصورت ہے، حسن و جمال میں بے مثال ہے۔ فرمایا میرے کالے جا اور جا کر کے اس سے کہیے کہ تیرا نکاح محمد الرسول اللہ نے اس کی بیٹی کی ساتھ طے کر دیا، بھیج دے۔ وہ گیا، کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے باندھی آئی۔ فرمایا ہاں بولو کیا بات ہے؟ کہا مالک کو بھیج دو۔ مالک آیا، اس نے بھی نیچے اوپر کو جھانکا۔ فرمایا کیوں آیا؟ کہاں کیوں آیا؟ کیا مسئلہ؟ فرمایا اس کالے نے مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا اور آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ طے کر دیا، رخصتی کر دو، نکاح ہوگا۔ بس عبداللہ بن مسعود خاموش تھے، ٹھنڈے سے تھے۔ جب سنا کہ تیری بیٹی کا نکاح اس کالے کے ساتھ نبی نے طے کیا، فرمایا تجھے شرم نہیں آتی اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولتے ہوئے؟ نبی میری بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ طے کر دے، چلا جا۔ اگلا لمحہ نہ گزرا تھا وہ تو صاحب تو وہی سچا معاملہ الٹا ہو گیا۔ یوں تو آیا تھا تو کس لیے، ہو گیا کیا؟ چنانچہ لیکن وہ جس کا پیغام لے کے وہ آئے تھے، وہ بچی وہیں بیٹھی کچھ کام کر رہی تھی۔ اس نے بات کو خیراماتے ہوئے دیکھا، بدن کو غصے سے لرزہ خیزہ ہوتے ہوئے دیکھا، کھڑی ہو گئی، سمجھ گئی بات کچھ بگڑ گئی۔ فرمایا ابا جی کون تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ کہا کوئی نہیں بیٹی کا۔ نہیں ابا، ایک شخص آیا اور آ کر میرے باپ کے انگ انگ میں انقلاب پیدا کر گیا، اور اس کی بیٹی کو پوچھنے کا حق نہیں بنتا وہ کون تھا، کیا تھا، کہاں سے آیا تھا۔ ایک لوتی بیٹے کا اصرار باپ کو مجبور کرتا ہے اور کہتی بیٹی کیا بتاؤں، غصے کی بات بھی ہنسی کی تو بات یہ کالا قاری قربان کا۔ اچھا سناؤں مولانا بیٹھے نا؟ اچھا سناؤں؟ نہیں میرا ٹائم جو ہے میں تو اپنا پورا کروں گا نا انشاءاللہ۔ ٹائم کیا، مجھے بٹھایا آپ نے، لیٹ ہے کوئی بات نہیں۔ کالی گوری کا کہہ رہے تھے سنانے کے لیے، سنو گے؟ اچھا اسی لیے بیٹھے تم سب کے سب؟ یہ کہہ رہے تھے کسی پارس سے کروا کر کے سنائیو جی ضرور۔ قاری قربان نے 4 بار کہا مجھے، مدرسے میں گئے تھے میرے یہاں قاری صاحب ملی پور سہارنپور کے پاس، وہاں کہہ کے آئے تھے دیکھو جی وہ ضرور سنا گائیو ہمارے یہاں۔ میں کہا چلو سنا دیں گے کوئی بات نہیں۔ کالی کے اوپر ہی چلو بات یاد آ گئی ہے نا۔ بادشاہ ہارون نے اپنے وزیر کو کہا ایک باندی لا، وہ گیا 2 لے کے آیا، ایک کالی ایک، او بچوں تم چپ رہو بس بڑے بولیں گے، ایک کالی اور ایک گوری۔ بادشاہ نے کہا لانے کو ایک کہا تھا تو 2 لی آیا۔ فرمایا دونوں ملی تھی، دونوں لی آیا، ایک کام کر لو ایک کر رکھ لو اور ایک کو نکال دو۔ کہا پاگل اگر میں کہوں کالی تو چلی جا، یہ کہے گی کاش میں کالی نہ ہوتی مجھے اپنے محل میں رکھ لیتا۔ میں کہوں گوری تو چلی جا، یہ کہے گی بادشاہ کا دماغ خراب ہو گیا، اچھی خاصی گوری کو نکال لا کالی کو رکھ رہا۔ بادشاہ گیا اور دونوں کو جا کے دونوں کی طرف مخاطب ہو کے یوں کہا دیکھو بہنا ضرورت تو ایک ہی تھی، یہ 2 لے کے آ گیا، ایک کام کر لو ایک رہ لو اور ایک ارے بولو چلی جاؤ۔ گوری نے کہا یہ بہانے نہ ملاؤ، اب بادشاہ کا محل ہو رہنا کون نہیں چاہتا؟ گوری بھی چاہتی تھی کالی بھی چاہتی تھی۔ فرمایا یہ بہانے نہ ملاؤ، بہانے تو بہانے ہو کیا نہیں؟ ایک مچھوارا مچھلی پکڑ رہا تھا، مچھلی بڑی حسین خوبصورت آ گئی، اس نے سوچا بادشاہ کو جا کے پیش کر دے کچھ نہ کچھ ملے گا۔ وہ گیا، بادشاہ نے کہا واہ بھائی واہ بڑی حسین مچھلی خوبصورت ہے، واہ جی واہ، بتا کتنے کی ہے؟ مچھوارے نے کہا 1000 کی۔ 1000 دیے، وہ چلا گیا۔ بادشاہ کی گھر والی کو پتا لگا کہ 1000 کی مچھلی خریدی بادشاہ نے۔ فرمایا اسے واپس کرو، لوگنی تو لوگنی ہونا، اس سے تو مولوی تھر رہا ہے، وہ تو بادشاہ تھا۔ ارے میرے بھائیو تیرا حال نہیں میرا بھی ہے۔ ابھی فون آ گیا میرے پاس بیٹھے بیٹھے،
दरवाजा बंद करो, खुला रहने दो। मैं कहा बस बंद कर ले अभी क्लियर में हूं। कुछ मिजाज रहता भी है औरतों का, रोज ठावे बुरका सा चलते मौलवी, पता ही ना घर में सामान आना कि नहीं आना। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा इसे वापस करो, ये तो खजाने लुट जाएंगे। हजार की मछलियां खरीद रहा पागलपन। बादशाह ने कहा ये मेरी शान नहीं है, मैं वापस करूं। फरमाया शान वान कुछ नहीं से वापस कर। फरमाया ना मैं नहीं करता। फरमाया तरीका मैं बता रही किस तरह वापस होगी। कहा हाँ बता, दिमाग बड़ी अच्छा चला हुआ है औरतें है ना। इसने कहा एक काम कर, इसे बुला मछुआरे को और उससे पूछ ये मछलाया मछली। अगर वो कहे मछला ऐसे कहिए इसलिए जा, मैं तो मछली चाह रही थी। वो कहे मछली से कहिए इसलिए जा, मैं तो मछला चाह रहा था। बात की बात हो जाएगी, पैसे के पैसे आ जाएंगे। बादशाह ने कहा दिमाग तो तेरा बढ़िया चला। उसे बुलवाया, हाँ भाई मछुआरे। कहा जी हुजूर। कहा यूं बतायो मछला या मछली। समझ गया दाल में कुछ काढ़ा। 1000 तो भी देने वाला ना था। उसने कहा ना तो यो मछला ना यो मछली ही जड़ा लौटा ले। बादशाह ने फौरन ऐलान किया और कहा वजीर को इसे 1000 रुपए और दे दो। इसकी दिमाग की दाद है, हाजिर जवाबी की दाद है, इसे 1000 रुपए और दे दो। तो गौरी ने कहा हुजूर ये बहाने करने से क्या फायदा, बहाने ना करो और मुझे महल में रखो, इसलिए मैं गौरी हूं। आप गोरे, आपका महल गोरा, आपके गले के मोती गोरे, यहाँ की दरो दीवारें गोरी, मैं ही तो यहाँ रह सकती हूँ, इस काली का क्या काम। और कहने लगी गोरी मोती सफेद है सब कीमत है उनकी लाखों। मोती सफेद है सब कीमत है उनकी लाखों। और कोयला है काला पैसों में ढेर पालो। हुजूर मोती सफेद होता लाख रुपए से कम नहीं मिलता, कोयला काला बदन पे लग जा, कपड़ों पे लग जा, ये हर चीज सड़ा देगी। और तो और हुजूर अल्लाह के नेक बंदो, अल्लाह के नेक बंदो का मुंह सफेद होगा और दोज़खी जो होंगे मुंह होंगे उनके। अल्लाह के नेक बंदे बैठे, अल्लाह के नेक वली बैठे, ये उलामा इकराम बैठे, इनके चेहरे 14वीं रात की चांद की तरह चमकते हुए होंगे, लेकिन जो जहन्नमी होंगे काले होंगे। काले से निकाल दो मुझे रख लो। गौरी ने जब यूं कहा तो काली ने कहा हुजूर तुम मुझे निकाल लोगे तो हो ही आंखें मेरी भी सुन लो। काली ने कहा मुझे निकाल लोगे तो हो ही आंखें मेरी भी सुन लो। कहा सुना। अब काली ने कहा हुजूर है मुश्के नाफा काली, है मुश्के नाफा काली, कीमत में बेशाली, रोई सफेद है पैसों में ढेर पाली। हुजूर मुश्के नाफा काली होती है, जहां रख लो वो चीज महक जाती है, जो हिरन के पेट से निकलती है। जेब में रख लो, महल में रख लो, कमरे में रख दो। और रोई 20 की 50 रुपए किलो, सर्दी आदमी लपेटते, फिर 6 महीने के लिए टांड पर फेंक दे। और तो और हुजूर काली ने कहा अगर तुम्हें काले रंग से इतनी नफरत है तो काली ने कहा आंखों की पुतली काली। अरे आंखों में है कि नहीं, अरे मुंह खोलो। आंखों की पुतली काली है नूर का जो चश्मा, और आंख की सफेदी जो नूर से है खाली। हुजूर अगर तुम्हें इतनी नफरत काले रंग से है तो ये जो तुम्हारी आंखों में काला काला तिल है ये निकाल के मुझे दे दो, और ये जो बाकी बाद में सफेदी बचेगी इसके ऊपर नीचे चीरता पाड़ता रहिए तुझको दिख जाओ। कहने लगी बात तो तेरी भी ठीक है, तेरी भी ठीक है। गौरी ने सोचा इसने बादशाह को अपनी तरफ कर लिया, अब कैसी पटकी दूंगी इस पे जवाब ना बन सके। और गौरी ने कहा इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे, इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। हुजूर जल्दी इंसाफ करो, मैं सफेद आप सफेद, चांद सूरज सितारे सफेद। काली आगे बढ़ी और कहने लगी हाँ सोचिएगा आका है आप अक्लों वाले, हाँ सोचिएगा आका है आप अक्लों वाले, काला गिलाफे काबा हजरत बिलाल। माशाअल्लाह। अरे बोलो काला गिलाफे काबा हजरत बिलाल। काले फरमाया मैंने माना चांद सूरज सितारे सफेद है, लेकिन काला गिलाफे काबा जिसका दुनिया तवाफ करती है वो तो काला है। और सैयदना सैयदना कह के पुकारती है वो मेरे नबी का गुलाम बिलाल तो काला है।
गौरी ने सोचा फिर पटक दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम के मुबारक मुकद्दस दिन पे आ गई, जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। ईमानदारी से बताओ, वो दिन मीलाद का था, रोशन था कि नहीं? अरे बोलो, रोशन था कि नहीं था? गौरी ने कहा यहां आके चुप हो जाएगी। कि लेकिन मीलाद का जो दिन है वो रोशन बिल यकीन है, मीलाद का जो दिन है वो रोशन बिल यकीन है। काली ने कहा मेराज की जो शब है वो काली है कि नहीं है? मैंने माना नबी जिस दिन पैदा हुए वो दिन रोशन था, लेकिन जब अल्लाह के रसूल मेराज पर गए वो रात तो, अरे मुंह खोलो, काली थी। गौरी ने सोचा फिर पटक दिया। कुरान पाक पे आ कहने लगी कागज सफेद है सब कुरान पाक वाले, कागज सफेद है सब कुरान पाक वाले। काली ने कहा उन पर जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। मैंने माना कागज सफेद है, लेकिन जिसे पढ़ना वो तो काले है। गौरी ने सोचा आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु, अरे बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती को बयां करूंगी, यहां तो आके चुप हो जाएगी। नबी से ज्यादा हसीन है कोई? अब मुंह खोलो बड़े हजरात, मेरी बात भी खत्म होने वाली है। नबी से ज्यादा हसीन है कोई? क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हम सब की माँ अम्मा आयशा फरमाती है कि 14वीं का चांद अपनी जोबन पे था, नबी का सर मेरे पहलू में था। कभी मैं 14वीं के चांद को देखती, कभी अल्लाह के महबूब के चेहरे को देखती। इसी देखा देखी में ख्यालों में खो गई, मिस्र की औरतों में पहुंच गई और जाके खिताब करने लगी, ए मिस्र की औरतों, तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के अपनी उंगलियां कटवा ली थी, ए काश मेरे नबी को देख लेती तो सीनों को चाक कर डालती। अम्मा आयशा फरमाती हमारे हुजरों में चरागा नहीं होते थे, मैं हमें जब सुई जैसी चीज अंधेरी रात में उठाने की जरूरत पड़ती, मैं अल्लाह के रसूल का हाथ पकड़ती, हुजरे में ले जाती, अल्लाह के रसूल के कदम हुजरे में पड़ते थे और हुजरा बक्काए नूर हो जाता था। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का हाल था। क्यों ना हो, नबी का तो हर अदा अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे मुमताज सबसे वाहिद अता की है। अगर किसी की आंख खूबसूरत होती अल्लाह नबी को अता करता। नबी की आंख इतनी हसीन थी वो किसी की नहीं हो सकती। नबी का चेहरा, नबी की चेहरे की बनावट, नबी का जिस्म अतहर इतना अच्छा, इतना हसीन, इतना खूबसूरत था कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में ऐसा किसी को पैदा ही नहीं किया। बेशक। कहने लगे रूह मुस्तफा है रोशन, गौरी ने कहा रूह मुस्तफा है रोशन, है दांतों में उजाला। काली ने कहा है जुल्फे उनकी काली, कमली का रंग काला। मैंने माना नबी का चेहरा खूबसूरत है, लेकिन इस चेहरे को जो सजाती संवारती है वे जुल्फे तो काली है। और दुआ करते लोग या अल्लाह मैदान कयामत में नबी की काली कमलिया में छिपा लिए, उसका रंग तो काला। बादशाह ने कहा तुम दोनों रह लो। क्या कहा? और यूं कहा और सुन मेरी बात को, अगर ऐसी बाजार में 10 भी मिले खरीद के ले जा, घर की जीनत बना लूंगा। ये थी औरतें जो दीन इस्लाम को जानती थी। अर्ज कर रहा था अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा बेटी क्या बताऊं, एक काला, मोटे मोटे होंठ, छोटी छोटी आंखें, दरीदा लिबास, हबशी उन नस्ल, गरीबुल वतन, और वो कहता है कि अल्लाह के रसूल ने उसके साथ तेरा निकाह तय कर दिया। ये मुमकिन है? आपने क्या कहा? बाका भगा दिया का? क्यों? वो काला था इसलिए, होंठ मोटे थे इसलिए, दरीदा लिबास था इसलिए, हबशियों नस्ल था इसलिए, गरीबुल वतन था इसलिए, और आपकी बेटी हुस्न
کمال میں بے مثال تھی، اس لیے او میرے باپ تو نے اس آنے والے کو دیکھ لیا جس نے بھیجا اسے نہیں دیکھا، تو نے آنے والے کو دیکھ لیا جس نے بھیجا اسے نہیں دیکھا۔ اور اس لڑکی نے کہا او میرے باپ یہ تیرا فیصلہ تھا، یہ تیرا نرنے تھا، اب تو میرا فیصلہ سن لے، اب تو میرا نرنے سن لے، میں عاقلہ ہوں، بالغہ ہوں، مجھے اپنا نکاح کا اختیار ہے، او میرے ابا میں اسے نکاح میں قبول کروں گی جس کو میرے لیے محمد الرسول اللہ نے طے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس لڑکی نے کچھ عربی کے اشعار کہے جن کا اردو میں ترجمہ کیا۔ وہ لڑکی یوں کہتی ہے میرے ابا اس کے پستہ قد کو اور نہ تو رنگ کالے کو دیکھ، اس کے پستہ قد کو اور نہ تو رنگ کالے کو دیکھ، میں تو کہتی ہوں ابا بھیجنے والے کو دیکھ، اور میں نے مانا کہ وہ کالا شکل سے بھی ماند ہے، پر بھیجنے والا تو ابا چودھویں کا چاند ہے۔ اسے دیکھ رہا ہے، اسے دیکھ لے جس نے بھیجا، اور جا کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ کالا دو آنسو نہ گرا دے، اس سے پہلے جا کے چلا جا توبہ کر لے۔ اگلا لمحہ نہ گزرا تھا، گئے، فرمایا اے اللہ کے نبی آپ کے اس کالے کے ساتھ کوئی گواہ وکیل نہ آیا تھا، یقین سا نہ آ سکا، اگر آپ کہہ رہے ہو بھیج دو، رخصتی کر دوں گا، نکاح بھی کر دوں گا۔ یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نچھاور کرنے والے۔ اچھا نبی سے عشق کریں گے نا سچا؟ چلو میں بات ختم کرتا ہوں، کریں گے نا انشاءاللہ؟ ایک تو میری طبیعت ٹھیک نہیں، دوسری بات 10-15 دن سے برابر چل رہا ہوں، کل بھی 2 جگہ تھا، تیسری بات میرے پیٹ میں بھی آنے کے بعد کلیئر میں اللہ نے خیر کیا عجیب و غریب حالت ہو گئی، چوتھی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ حضرات نے یہ جو دعائیں دی مجھے بیٹھ کے اتنا میں بول بھی گیا، ورنہ مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ اتنا بول جاؤں گا۔ انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پہ آ کے، یہ مسجد ہے جی، میں مسجد میں آ کے تقریر کروں گا انشاءاللہ، پھر سن لیو، فرصت سے بیٹھ کے سن لیو انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا دیکھو میری بات سنو، چلو میں اب انشاءاللہ ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت مولانا بھی تشریف لے آئے ہیں، کون؟ اچھا مفتی مزمل حسین صاحب تشریف لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تمام حضرات سنیں میری بات کو، یہ جو مدرسے ہیں نا، توجہ دے، بس بات ختم ہوتی ہے، یہ جو مدرسے ہیں نا یہ نبی کی زندگی کا سبق پڑھاتے ہیں، یہ حرام اور حلال کو بتاتے ہیں، یہ بڑوں اور چھوٹوں کا ادب احترام شفقت کرنا سکھاتے ہیں، یہ علماء کی تعظیم بتاتے ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ یاد رکھو یہ بھی قیامت کی نشانی ہوگی، جب ایک بھی عالم نہیں رہے گا، اللہ ایک ایک کر کو سب کو اٹھا لے گا، اور لوگ علماء کی بجائے جاہلوں سے مسئلے معلوم کریں گے، وہ خود گمراہ تھے، الٹی سیدھی باتیں بتا کے انہیں بھی گمراہ کر دیں گے، قیامت آ جائے گی۔ اس لیے ضرورت ہے ہمیں ان مدرسوں کی قدر کرنے کی۔ اگر تم نہ دو ان کی مخالفت نہ کرو، نہ دو انہیں برا بھلا نہ کہو، نہ دو ان سے نفرت نہ کرو، ان سے محبت کرو، محبت کرنے والوں میں تمہارا نام آئے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر کے فیصلے فرما دے گا۔ عالم بنو یا طالب علم بنو، یہ دو نہ بن سکو تو ان سے محبت کرنے والے بنو۔ فرمایا آقا نے اب چوتھے مت بن جائیو ورنہ برباد ہو جاؤں گے۔ بربادی اگر ہے تو مخالفت میں ہے، ان سے نفرت کرنے میں ہے، کامیابی ہے تو محبت کرنے میں ہے۔ اس لیے تمام حضرات ارادہ کرے انشاءاللہ ہم سب کے سب مدرسے سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو مجھے مولانا پرورش نے بتایا، قاری قربان نے بتایا کہ یہاں کے لوگوں نے، کلیر والوں نے، آس پاس والوں نے اس مدرسے کا بخوب تعاون کیا اور چندہ دیا۔ میں آپ کے اوپر مزید زور ڈالوں یہ مناسب نہیں، لیکن آپ کی خوشی کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں زور نہیں کروں گا، آدھا گھنٹہ نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، بس 5-7 منٹ کے لیے اگر کوئی چاہتا ہے محبت رسول میں ان مہمان رسول کے لیے کہ انشاءاللہ بھئی تشکیل تو تشکیل ہوتی ہے، تشکیل نہیں ہے، چاہے تو مجھے بتا دے اپنی محبت کے ساتھ، کوئی بھی بندہ اپنی خوشی کے ساتھ، لو جی میری اتنی ہمت ہے میں انشاءاللہ دے دوں گا۔ جس کی جیب میں نہ ہو
تو لکھوا دو اور اپنی خوشی سے اپنے اس مدرسے کے لیے پیش کر دو 1000 10,000 2000